ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں ایک مطرقہ، ایک ہتھوڑا ہوگا جس سے وہ قبر والے کو مارے گا. لو ضرب بہ الجبل لصار ترابا، اگر وہ ہتھوڑا اس کی ضرب ایک پہاڑ کو لگ جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے. بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے خاص عذابوں کی صورتیں بیان کی ہیں. مثلا سود خور، فرمایا کہ ایک حوض ہوگا بہت ہی بڑا اور وسیع، جس میں سرخ رنگ کا جہنم سے گرم کیا ہوا تیل ہوگا. اس میں وہ غوطے کھائیں گے اور ڈبکیاں ماریں گے. سرخ اس لیے کہ یہ لوگ سود کھا کر لوگوں کا خون چوستے تھے، تو ویسے ہی عذاب ان پر مسلط ہوگا. اگر نکلنے کی کوشش کریں گے تو کناروں پر فرشتے ہوں گے جو ان کے منہوں میں پتھر ڈال کر ان کو دوبارہ اسی حوض میں پھینک دیں گے، اور وہاں چیخ و پکار کی آوازیں گونج رہی ہوں گی. ایک اور عذاب کی شکل ہے اسی عالم برزخ میں، قبر میں، کہ ایک تندور نما برتن ہوگا جس کا پیٹ بہت ہی بڑا ہوگا اور منہ تنگ ہوگا. پیٹ بھرا اس لیے ہوگا، بڑا پیٹ، کہ اس میں ایسے لوگوں کی کثرت ہوگی، اور منہ تنگ اس لیے ہوگا کہ کوئی اس سے نکل نہ سکے. اس میں مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، اور ان کی چیخیں جو ہیں وہ گونج رہی ہوں گی، اور یہ لوگ ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں. ایک عذاب کی شکل یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے سر کو ایک بھاری چٹان سے کچلا جائے گا، بار بار پتھر مارا جائے گا، سر پاش پاش ہو جائے گا، پھر دوبارہ جڑ جائے گا، اور پھر دوبارہ وہ پتھر مارا جائے گا، پھر وہ پاش پاش ہو جائے گا، اور اس بندے کی چیخیں گونج رہی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دو گناہوں کے مرتکب تھے. ایک یہ کہ قرآن یاد کر کے بھول گیا. دوسرا گناہ یہ تھا کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی اور یہ گھر میں سو رہا ہوتا تھا، تو اسے اس عذاب میں برزخی حیات میں ہی پکڑ لیا جائے گا. ایک عذاب کی شکل یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک شخص کے منہ میں فرشتہ ایک نوکدار لوہے کا کنڈا ڈالے گا اور اس کو چیرتا ہوا گردن تک لے جائے گا. پھر وہی کنڈا اس کی ناک میں گھونپے گا اور چیرتا ہوا گردن تک لے جائے گا. پھر وہی کنڈا اس کی آنکھ میں ڈال دے گا اور چیرتا ہوا گردن تک لے جائے گا. دائیں طرف سے فارغ ہو کے بائیں طرف آ جائے گا اور بائیں طرف بھی یہی سلوک کرے گا. یہ کون شخص ہے؟ کان یغدو من بیتہ یکذب الکذب تبلغ الآفاق. اس کی ڈیوٹی صبح گھر سے نکلنا اور جھوٹ بولنا، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. عام طور پہ یہ تنظیموں کے نمائندے اپنی تنظیم کا مورال بلند کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ بٹورنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تبلغ الآفاق، اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی قبر میں پکڑ لے گا اور یہ بھیانک سزا اس کو دی جائے گی. چغل خور اور غیبت کرنے والوں کے ہونٹ کاٹے جائیں گے، زبانیں کاٹی جائیں گی کینچیوں سے. یہ مختلف برزخی عذابوں کی صورتیں ہیں جو کتب حدیث میں بیان ہیں. تو یہ ہم نے خلاصہ بیان کیا قبر کے عذابوں کا، جن سے بچنا ہر انسان کی ضرورت ہے. ان میں سے کوئی عذاب ایسا نہیں جو انسان برداشت کر سکے. جب ایک انسان کو قبر میں رکھا جائے گا تو قبر کا ضمہ اور ضغطہ، بندے کو دبا لینا، یہ ہر شخص کے ساتھ ہے. کوئی انسان قبر کے دبانے سے بچ نہیں سکے گا، نیک ہو یا بد ہو، کوئی نہیں بچ سکے گا. ہاں اگر نیک ہے تو اس کی زندگی میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں
اسے یہاں قبر کے ضغطے کے ذریعے سزا دی جائے گی، اور پھر وہی ضغطہ اس کے تمام کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اس کی زندگی پھر مستقل راحت اور آرام میں آ جائے گی۔